بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، وطن عزیز پاکستان، اس کے اندر قومی اسمبلی اور اس صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے دن بالکل قریب ہیں۔ اس موقع پر مختلف احباب رابطہ کر کے یہ سوال کرتے ہیں کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے، یا یہ سوال کرتے ہیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس بارے میں مختلف آراء سامنے آئیں اور ان میں نے غور و فکر کیا تو ایک نتیجے پر پہنچا۔ وہ آراء اور اس سے جو نتیجہ نکلا آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر یہ آراء کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک درست نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے، جو علماء بھی کہلانے والے ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، انہوں نے چند اس کے اندر چیزیں متعین کی ہیں کہ اس کی یہ شرعی حیثیت بن سکتی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اعظام خلفائے راشدین آپ کے زمانہ میں اس طرح کا یہ نظام نہیں تھا۔ یہ نظام انگریز کا بنایا ہوا ہے اور دنیا کے اکثر ممالک کے اندر یہی جمہوری نظام مختلف تبدیلیوں کے ساتھ مختلف صورتوں کے اندر وہاں موجود ہے، اور ان میں سے ایک طریقے کے ساتھ پاکستان میں بھی موجود ہے اور رائج ہے۔ اب شریعت کا جو مزاج ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کسی چیز کو فتویٰ نہیں لگاتی، بلکہ شریعت کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ اگر ان خرابیوں کو دور کر لیا جائے تو یہ نظام درست ہو جائے گا، اور اگر یہ خرابیاں باقی رہیں تو یہ خرابیاں ہوں گی، اتنا نظام کے اندر یہ خرابی موجود ہوگی۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر افراط و تفریط ہے، اس وجہ سے بعض لوگ تو اس کو کفر کی حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ یہ نظام کفر ہے، اس کے اندر جو بھی شمولیت اختیار کرے گا حرام ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور اس کو ایک بنڈل گالیوں کا دینا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل عین اسلام سمجھ لیتے ہیں، بالکل اسلام کے موافق سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے اندر جنت کی ٹکٹیں دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے وہ دین کے غدار ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں، اس طرح کے الفاظ ان کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظام، اس کے اندر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، جو بھی اس کے اندر شرعی طور پر کوئی خرابی لازم آتی ہے ہم اس کی نشاندہی کریں گے، اور اگر اسے خرابی کو دور کر لیا جاتا ہے تو یہ نظام درست ہو سکتا ہے۔ اب لوگوں نے جو مختلف حیثیتیں اس کی بتائیں، ان میں سے ایک حیثیت یہ ہے کہ اس ووٹ کی شرعی حیثیت وہ ایک گواہی سی کی ہے کہ آپ ایک گواہی دیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس منصب کا اہل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس منصب پر اسے فائد ہونا چاہیے، یہ باقی لوگ اس کے اہل نہیں ہیں، تو آپ گواہی دے رہے ہیں اور آپ کی گواہی جو ہے آگے اس کے مطابق وہ کام ہوگا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ شرعی طور پر یہ گواہی والا معاملہ یہاں مکمل فٹ نہیں آتا۔ اب بات تو یہاں تک ہوتی ہے کہ لوگ اس کو شہادت اور گواہی یہ کہہ کر پھر جو ہے گواہی کے متعلق قرآن مجید کے اندر جو آیت موجود ہے کہ اگر کسی نے گواہی کو چھپایا
تو وہ جو ہے دل کا وہ گناہگار ہے، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ گواہی کو چھپانا جائز نہیں ہے، لہذا آپ ہر صورت کے اندر ووٹ کاسٹ کریں، آپ ووٹ دیں اور اپنی گواہی جو ہے اس کو سامنے لائیں۔ تو جب کہ حقیقت یہ ہے کہ گواہی والا اس پر معاملہ مکمل جو ہے فٹ نہیں ہوتا، وہ اس طرح کے گواہی کے اندر اچھا اور برا کہنے کی دونوں جو ہے وہ جہتیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، یا کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ برا ہے، اور ساتھ ساتھ آگے جو قاضی ہے، جو حاکم ہے، وہ آپ کی گواہی کو قبول کرے یا رد کر دے، وہ اس رد اور قبول کی وجوہات کو بھی بیان کرے، یہ اس کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو گواہی دے دی گی اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جو وہاں آفیسر موجود ہوں گے، جو عملہ موجود ہوگا اس پولیس اسٹیشن پر، اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ کی گواہی کو رد کر سکے۔ تو لہذا یہ گواہی کا ایک پہلو یہاں جو ہے درست نہ ہوا۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ایک متعین قسم کے افراد کے نام دیے گئے ہیں کہ یہ فلاں فلاں فلاں، زید، عمر، بکر، یہ چند اسماء آپ کے سامنے ہیں، ان کے آگے نشانات ہیں، آپ انہی میں سے کسی ایک کو درست قرار دے دیں۔ آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اہل نہیں ہے، یہ گواہی آپ نہیں دے سکتے۔ جبکہ اگر گواہی کا معاملہ ہے تو پھر مکمل ہمیں اختیار ہونا چاہیے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ شخص اس کا اہل ہے، یہ اہل نہیں ہے، یہ جتنے آپ نے ہمارے سامنے نام رکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی اہل نہیں ہے، یہ کہنے کا بھی اختیار ہو۔ جب یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لنگڑی گواہی ہم سے لی جا رہی ہے، آدھی گواہی ہے، جو آدھی ہم آگے کہنا چاہیں تو وہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ بیلٹ پیپر جو ہے اس پر ایک خانہ خالی رکھیں اور ہم سے پوچھیں کہ اگر آپ ان میں سے کسی کو بھی اس کا حقدار نہیں سمجھتے تو خالی خانے کے اندر مہر لگائیں، تاکہ ہم یہ بھی اکاؤنٹ کر سکیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے نزدیک یہ سارے امیدوار نااہل ہیں۔ پھر تو گواہی کچھ متصور ہوتی ہے کہ یہ گواہی یہاں مکمل طور پر ہم سے گواہی ہی لی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ سفارش جو ہے، یہ بھی اس کو سفارش کا نام دیا جاتا ہے کہ آپ اچھی سفارش کرتے ہیں آپ کا حصہ ہے، بری کرتے ہیں آپ کا حصہ ہے۔ تو وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمیں اس جو نام دیے گئے ان مخصوص ناموں کے علاوہ کوئی اگلا آپشن نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ بتائیں کہ ان میں سے کسی کے بھی حق میں اپنی سفارش نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ معاملہ جب کہ سفارش کے اندر بندے کو اختیار ہونا چاہیے، اچھا یا برا جس کو بھی کہے وہ کر سکتا ہے، اگر نہیں کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں نہیں کا کوئی آپشن موجود نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ توکیل ہے، وکالت بھی کہہ دیا کہ آپ ایک وکیل مقرر کر رہے ہیں، یہ وکیل جو ہے آپ کی طرف سے مشترکہ حقوق کا نمائندہ ہوگا، یہ اسمبلی کے اندر جائے گا، اپنے علاقے کے لوگوں کا جو معاملہ بھی ہے وہ ان کے سامنے رکھے گا، یہ آپ کا نمائندہ ہوگا۔ آپ نے اس کو وکیل مقرر کیا ہے، تو وکیل مقرر کرنے کے اندر بھی یہ مکمل طور پر اس کے اندر یہ معاملہ فٹ نہیں آتا، اس لیے کہ وکیل کو معزول بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہاں آپ کو معزول کرنے کی اب اجازت نہیں ہے، یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اس کو منتخب کر دیا تو اب وہ اسمبلی میں چلا گیا، آگے جو ہے کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ الیکشن کمیشن اور عدالت جو بھی ہے وہاں وہ اس کو نااہل کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جو ہے آپ نے اگر وکیل بنایا ہے تو وکیل کو تو معزول کرنے کی بھی آپ کو اجازت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے، تو یہ وکیل والی بات بھی یہاں مکمل فٹ نہیں آتی۔ اب اس کے بعد آگے اس کو کہا گیا کہ یہ ایک آپ سے رائے لی جا رہی ہے اور یہ رائے فیصلہ کن رائے ہے،
کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے علاقہ میں، آپ کے حلقے میں، آپ کی حکمرانی کے لیے یہ لوگ جو ہیں امیدوار ہیں، آپ ان میں سے کس کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ اسے جو ہے آپ پر حکمران بنا دیا جائے؟ تو اس صورت میں آپ رائے دیتے ہیں اور آپ کی رائے سے فیصلہ ہوتا ہے، اور فیصلے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے کے اندر، کسی مقدمے کے اندر جج جو ہیں وہ ایک سے زائد ہوتے ہیں، دو سے بھی زائد ہوتے ہیں، پھر اکثریت کے ساتھ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ اکثریت نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ 5 جج تھے تو ان میں سے 3 نے یہ کہا ہے، 2 نے یہ کہا ہے، 4 نے یہ کہا ہے، 1 نے یہ کہا ہے، تو جو اکثریت والے ہوتے ہیں وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی عوام کی اکثریت رائے کے ساتھ ان کا جو ہے قضاء کا انہیں منصب دیا جا رہا ہے، اور وہ ایک معاملے کے اندر قاضی بن گئے، اور اس معاملے کے اندر انہیں جو ہے فیصلے کی اجازت ہے، وہ اختیار ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں، اپنا حکمران چنتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی یہ بات شرعاً جو ہے یہ تھوڑی سی خرابی کے ساتھ موجود ہے۔ کیوں کہ کیسا فیصلہ ہے کہ آپ کو آدھا اختیار ہے کہ آپ وہ مخصوص نام انہی میں سے کسی کو منتخب کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایک خانہ خالی دیں اور ہم بتائیں کہ اس کے اندر ہم فلاں کو اپنا حاکم چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی بتائیں، ہم لکھ دیں، تو یہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ تو پھر یہ کانا قاضی بنایا جاتا ہے ہمیں کہ ایک آنکھ آپ نے کھولنی ہے، جو ہم نے نام دیے ہیں آپ اسی پر دیکھیں گے، دوسرا اس کے علاوہ آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مکمل طور پر اس پر بھی یہ فٹ نہیں آتا۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہے۔ اور پھر اس کے اندر اگلی خرابی ایک یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہاں جو رائے فیصلہ کن رائے لی جا رہی ہے، اس رائے دینے والے، وہ جن کو فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے، جنہیں قاضی بنا دیا گیا ہے، وہ اس کے اندر سارے برابر ہیں۔ اس کے اندر ایک علم رکھنے والا ہو، چاہے وہ عصری علوم پڑھا ہوا ہے، PhD تک کیا ہوا ہے، کوئی شخص وہ عالم دین ہے، مفتی ہے، دوسرے طرف جو ہے ایک جاہل ہے، ایک بالکل جو ہے وہ عام مزدوری کرنے والا، ریڑھی لگانے والا ہے، یا ایک طرف جو ہے وہ دیانتدار ہے، دوسری طرف بددیانت شخص ہے، ایک طرف جو ہے وہ نیکوکار ہے، دوسری طرف فاسق و فاجر شخص ہے، تو تمام لوگوں کی رائے برابر شمار ہوتی ہے۔ یہاں جو ہے اس حد تک کہ صرف اہلیت یہ ہے کہ اس کا قومی شناختی کارڈ بنا ہوا ہو، 18 سال کی عمر اس کی پوری ہو، قومی شناختی کارڈ بنا ہوا ہو، جبکہ شریعت کے اندر ہر کام کے لیے شرائط موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص نشئی ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، کہ شریعت نے اس کے بھی احکام جدا رکھے ہیں، وہ لیکن یہاں اس قانون کے اندر، اس جو ہے نظام کے اندر وہ شخص بھی اہل ہے، وہ ایک عقل مند شخص، ذہین و فطین شخص کے برابر میں اپنی رائے دے سکتا ہے۔ تو یہ خرابی بھی اس رائے کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں اس خرابی کی وجہ سے بھی یہ نظام جو ہے شرعی اصولوں پر پورا نہیں اترتا۔ جب آپ کی رائے کو ایک فیصلہ کن حیثیت دے دی گئی، تو اب آپ جو ہے قاضی بن چکے ہیں، اور قاضی کے لیے جو شرائط ہیں قرآن و سنت کے اندر وہ ذرا ملاحظہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی یہ رائے، آپ کا یہ ووٹ شرعی طور پر کس اہمیت کا حامل ہے، شرعی طور پر اس پر کیا فتویٰ لگے گا، کیا اس کو اگر آپ درست استعمال کرتے ہیں تو کس حد تک ہوگا، اور اگر آپ اس کے اندر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی پر کیا وعیدات ہیں، وہ آپ اس میں ملاحظہ کریں۔ کہ سنن بہقی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، جس نے کسی شخص کو
عامل بنایا، یعنی کسی علاقے کے اندر کوئی منصب دیا، اس پر فائز کیا، اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ قوم کے اندر اس سے بہتر موجود ہے، اس سے زیادہ علم رکھنے والا، قرآن و سنت کو سمجھنے والا موجود ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ ایک دوسری حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حدیث پاک میں ہے کہ قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ جو بھی فیصلہ کرنے کے منصب پر فائز ہوا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حق کا اسے علم ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یہ تو جنت میں جائے گا۔ دوسری قسم کہ اسے حق کا علم ہے لیکن وہ اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں، حق کا علم ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، پھر بھی وہ فیصلہ کرتا ہے، تو اب بھی وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی باور کرواتے ہیں کہ ہم اس نظام کی اصلاح چاہتے ہیں، تو پھر کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک امامت صغریٰ ہوتی ہے اور ایک امامت کبریٰ ہوتی ہے۔ امامت صغریٰ یہ ہے جو امام آپ کو نماز پڑھاتا ہے مسجد کے اندر، جو آپ کے آگے نماز میں کھڑے ہو کر آپ کو نماز پڑھاتا ہے، یہ امامت صغریٰ ہے۔ اور ایک حکمران ہے جو آپ پر حکمرانی کرتا ہے، یہ امامت کبریٰ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے اندر جو امامت کبریٰ پر فائز ہوتا تھا وہ امامت صغریٰ بھی کرواتا تھا۔ تو اب ہم اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو امامت کبریٰ کے لیے آپ نے منتخب کرنا ہے وہ کم از کم امامت صغریٰ کا اہل ہو، وہ آپ کو نماز پڑھا سکتا ہو۔ آپ اپنے معاشرے میں خود دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی مسجد کے اندر ایک مولوی رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کتنی شرائط رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کتنے معیارات بناتے ہیں۔ تو یہ سارے معیارات پورے کرنے کے بعد اس سے بھی اضافی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر امامت کبریٰ کے لیے وہ منتخب ہو سکتا ہے۔ تو آپ امامت کبریٰ کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو شخص یہ عزم لے کر آئے کہ وہ اس نظام کو درست کرے گا، آپ کو بھی اس پر یقین ہو کہ وہ شخص اسی نیت کے ساتھ آ رہا ہے، امامت صغریٰ کی بھی اس کے اندر شرائط مکمل ہیں، تو اب اس کے لیے یہ چند چیزیں ہیں جو امامت کبریٰ کے لیے ضروری ہیں، یہ اس کے اندر آپ دیکھیں اور اس کے بعد اسے آپ یہ رائے دے سکتے ہیں کہ یہ شخص اس چیز کا اہل ہے۔ نمبر 1 ہے دینداری۔ دینداری کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اسلامی تشخص کی وہ حفاظت کرنے والا ہو، دینی شعائر اور اسلامی اقدار کا احترام کرنے والا ہو، نظام قرآن و سنت کا نفاذ کا عزم رکھتا ہو، عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ دیانتداری کے اندر آپ دیکھیں کہ اسے احساس ذمہ داری ہو کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اس چیز کا احساس بھی ہو، ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتا ہو، کرپشن اور اقربا پروری سے بالکل وہ پاک ہو، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے محفوظ ہو، مالی اور انتظامی معاملات کے اندر شفافیت کا حامل ہو، اور یہ ساری چیزیں ان کا آپ کو یقین بھی ہو، آپ کو مصدقہ ذرائع سے یہ معلوم ہو کہ یہ شخص یہ چیزیں رکھتا ہے۔ حب الوطنی کے اندر ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا وہ دفاع کرنا جانتا ہو، آئین پاکستان بالخصوص اسلامی دفعات کا تحفظ کرنا جانتا ہو، ملکی سالمیت اور استحکام کے لیے واضح سوچ اور اس کا منصوبہ موجود ہو، قوم پرستی، عصبیت اور فرقہ واریت سے بالکل پاک ہو، اہلیت اور صلاحیت کے اندر فرائض منصبی کو سنبھالنے اور ملک کو ترقی دینے کی اہلیت اس کے اندر موجود ہو، نظریاتی پختگی اور ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت اس کے پاس موجود ہو، امت مسلمہ کے اجتماعی ایشوز
اور کے لیے مؤثر آواز اٹھانے کی استعداد اس کے پاس موجود ہو، اپنے حلقہ انتخاب اور اپنے علاقہ کے مسائل حل کرانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اپنے حلقہ کے لوگوں سے آگاہی بھی رکھتا ہو، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول ہو، وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، ان سے آگاہی ہو، اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ میرے علاقے کے اندر کتنے لوگ غریب موجود ہیں، کتنے یتیم موجود ہیں، کتنے لوگ جو ہیں ان کو سہارے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں وہ سمجھتا ہو، جانتا ہو، تو پھر جو وہ اس چیز کا اہل ہے کہ آپ اس کو اس طور پر رائے دے کر، فیصلہ کن رائے دے کر آپ منتخب کریں کہ وہ اس نظام کے اندر جو شرعی خرابیاں ہیں وہ بھی دور کرے گا، اور یہ ملک کی بھی حفاظت کرے گا، قوم کے بھی کام آئے گا، تو تب اس کو آپ ووٹ دے سکتے ہیں۔